یہ بات 1992 کے دوران یا بعد میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ جس ٹیم کی جیت کے لیے پورے ملک نے ساری رات دعائیں مانگی تھی، اس کامیاب ٹیم کا کپتان ہیرو سے ملزم اور پھر مجرم بن کر 10 اور 14 برس کا قید کاٹے گا۔ یہ تو درست ہے کہ اکثر مجرم اپنے جرم کا اعتراف ہی نہیں کرتے، مگر جو شخص انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے، احتساب کرنے، مجرموں کو پکڑنے اور قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے میدان سیاست میں یہ کے بعد دیگرے ناکامیوں کے بعد اس قدر مقبول ہوا اور وزیر اعظم بن گیا، اس پر بھی وہی الزامات عائد ہوں گے جن کے حوالے سے وہ اقراری باغی اور مجرم بنا تھا۔ اس کو مکافات عمل کہا جائے، نصیب کا کھیل کہیں قسمت کا فیصلہ قرار دے یا پھر انتقامی کارروائی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہونا تھا اور جو ہونا ہے، اس کی 2 اقساط تو ہمیں دیکھنے کو مل چکی ہے۔ جو کچھ باقی ہے اگلے ہفتے عشرے میں سامنے آ جائے گا۔ پانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان نے وکلا کی خوب درگت بنائی اور خاص طور پر ان کی جو بار کونسلز میں ہڑتال، احتجاجی تحریک اور دباؤ ڈالنا چاہتے تھے۔ وہ شخص نہ خوش ہیں، وہ اور کیوں نہ ہو۔ لطیف کھوسا اسمبلی کا الیکشن لڑے یا مقدمہ، اور پھر بشرا بی بی اور لطیف کھوسا کی مبینہ کال کی ریکارڈنگ بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یحییٰ بختیار جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا زیر دفاع 302 کا مقدمہ 302 کے ذکر کے بغیر لڑ رہے تھے، اب بھی وکلا اسی روایت کو زندہ رکھ گئے ہیں۔ وکیل اپنے وقت اور مشورہ کو فیس لیتا ہے۔ بہت کم ہوتے ہیں جو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں چھوڑ کر کوئی اور کام، بالخصوص سیاسی کام کرے۔ یا ان کا موکل ہارے گا یا وہ خود ہاریں گے۔ موکل تو قید ہو کر ہار گیا اور ان کی جیت بھی کامل یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی۔ بے یقینی سے 2-4 انتخابات اب تو ہر صورت ہونے کو ہیں۔ سیاسی جماعتیں کمر کس چکی ہیں۔ قرائن بتاتے ہیں کہ کس کی حکومت بنے گی، مگر یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اصول کے پابند امیدواروں سے زیادہ تعداد میں آزاد امیدوار جیت جائیں گے۔ ان کی منزل کیا ہوگی؟ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی ایک بار پھر انٹرا پارٹی انتخابات کی طرف جا رہی ہے۔ یہ سفر بھی میرے نزدیک بیکار ثابت ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ ہاں، 2029 کے انتخابات تک کچھ بچا تو کام آ جائے گا۔ بصورت دیگر اقتدار کی چکا چوند اور طاقت اور پھر اس کا استعمال پوری انسانی شخصیت کو تہبالا کر دیتا ہے۔ مزاج بدل جاتے ہیں، طور طریقے اپنا رنگ چھوڑ دیتے ہیں۔ طاقت کا نشہ کسی بھی نشے سے بڑھ کر ہوا کرتا ہے۔ ایوان اقتدار کے اپنے انداز اور بھول بھلیاں ہوا کرتی ہیں، اکثر ان راہوں میں گم ہو جاتے ہیں اور سیاسی وارث تلاش گمشدہ کے اشتہار لگاتے رہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی تنظیم تو بکھر چکی ہے، ووٹر باقی ہیں مگر ووٹر پارٹی کا رکن نہیں ہوتا۔ تعطیلات کے دوران انٹرنیٹ کے ذریعے نامزدگی اسکرانٹی جس کے کاغذات نامنظور ہوئے، اس کی سنوائی کس فارم پر ہوگی؟ عہدیدار بننے والے قومی انتخابات لڑیں گے یا اسلام آباد آ کر اپنے موقف کے بارے میں آگاہ کریں گے؟ اس بات کا قوی امکان ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات ہو ہی نہ سکے، اور اگر رسمی کارروائی بھی کر لی جائے تو بہت سے اعتراضات پھر قابل سماعت ہوں گے۔ فیصلہ تو ووٹر کو کرنا ہے، تاہم حکومت و پی ٹی آئی کی بنتی ابھی نظر نہیں آ رہی، تو لڑائی کس بات کی ہے؟ یقیناً خواتین اور مخصوص اقلیتی نشستوں کی ہوگی۔ جن خواتین کی نامزدگی کے کاغذات مسترد ہو چکے ہیں اور ان کی بحالی کا راستہ الیکشن ٹریبونل ہی ہوا کرتا ہے، شومئی قسمت کا ان کا بھی وقت گزر چکا ہے۔ ہاں، آئین کی دفاع 199 کے تحت صورت بن سکتی ہے اگر اسٹامپ پیپرز پر کچھ لوگوں نے اپنی کامیابی اور مستقبل کے حوالے سے دستخط نہ کیے ہوں۔ پھر یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخاب لڑنے کے لیے انتخابات کے انعقاد سے قبل انتخابی نشان الاٹ کرتا ہے۔ انتخابی نشان الاٹ شدہ جماعتوں کی رضامندی سے منتخب آزاد ارکان سرکاری اعلان کے 3 روز کے اندر الیکشن کمیشن کو اپنا حلف نامہ داخل کروا کے مذکورہ جماعت کے پارلیمانی گروپ میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں، اور یہ عمل ناقابل واپسی عمل ہوا کرتا ہے۔ پہلے اس بات کا ذکر ہوا کہ آزاد امیدوار جماعتی امیدواروں سے زیادہ تعداد میں جیت جائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ 1970 سے 2018 تک ہونے والے انتخابات میں آزاد امیدوار انتخابی معرکہ از خود جیت لیتے تھے۔ 1988 کے انتخابات نہایت کشیدگی، تناؤ اور سیاسی کشمکش میں ہوئے تھے۔ پورا ملک سیاسی تفریق کا شکار تھا، مگر کئی جماعتوں کے ارکان سے زائد 40 قومی اسمبلی کی نشستیں آزاد امیدوار جیت گئے تھے۔ 1970 میں بھی ایسا تھا۔ 2008 میں 29 آزاد ارکان تھے، 2013 میں 27 آزاد ارکان تھے اور 2018 میں 12۔ اب تو کوئی 200 آزاد امیدوار خود کو سیاسی جماعت کا امیدوار کہتے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی 2018 میں 118 جنرل نشستیں جیتی تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے جب 2/3 اکثریت حاصل کی تو 135 نشستوں پر جیتی تھی، اور 2013 میں انہوں نے 129 نشستوں کے ساتھ حکومت بنائی تھی۔ پیپلز پارٹی نے صرف 91 جنرل نشستوں پر جیت کر 2008 میں حکومت بنا لی تھی۔ اگر پی ٹی آئی 118 نشستوں میں سے اب پھر مثال دینے کے لیے 40 آزاد ارکان نکال دیں تو 78 ارکان ہی آزاد جیت سکتے ہیں، جس کا فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اشتہاری مہم ہے، نہ میڈیا پر کوئی خبر و اشتہار، نہ پروگرام، نہ جلسہ جلوس، نہ امیدوار، نہ کیمپ، نہ ورکر، نہ زور و شور، نہ کوئی یکساں پروگرام۔ فروری ہی میں صدر مملکت کے انتخاب کی تاریخ کا اعلان ہو جائے گا۔ غالباً مارچ کے پہلے ہفتے میں نئے صدر منتخب ہوں گے۔ اسی طرح چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے عہدے بھی مارچ کی 10-11 تاریخ کو خالی ہوں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی
असम्बली भी नए मुंतखब होंगे। PTI अपनी गैर दानिशताना रविश की बिना पर इनमें किसी को भी मुंतखब न करवा सकेगी, क्योंकि कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर इनका हिस्सा ना होगा और सूबाई असम्बली में मखसूस नशिस्तों के ना होने की बिना पर सेनेटर्स का इंतखाब भी PTI के लिए आसान ना होगा। सदर तो यकीनन PTI से होने का कोई इम्कान नहीं। ऐसे में हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारा नुमाइंदा हमारे मसाइल, जिनमें हमारा तशख़्ख़ुस, मुस्तक़बिल, तालीम, सेहत, बैरूनी कर्जे, मैशत की बहाली, अक़लियतों के साथ अच्छा सलूक, इंसानी झगड़े, दहशतगर्दी, जुल्म का खात्मा, रवादारी के फ़रोग़, बर्दाश्त और तहम्मुल और हमारी औरतों की इज्जत की रखवाली शामिल है, इनके हल के लिए कुछ कर सकेंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए इकराम को इजाज़त।